السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ابھی 3 تاریخ میں یعنی گزری ہوئی 3 تاریخ میں دلی کے اندرا گاندھی اسٹیڈیم میں تحفظ آئین کے اوپر بہت بڑی کانفرنس ہوئی۔ اس کے بعد دلی کے تال کٹورا اسٹیڈیم کے اندر بھی بہت بڑی کانفرنس ہوئی۔ اس کے اندر مولانا عمرین محفوظ رحمانی نے جو شاندار بیان دیا ہے وہ سب کو سننا چاہیے۔ وقف کے تعلق سے یہ بیان ہے، اور وقف کے بارے میں آپ جانتے ہی ہوں گے کہ کتنے دنوں سے اس کے اوپر چرچائیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کا بھی کوئی فیصلہ نہیں آیا ہے۔ لیکن مولانا عمرین محفوظ رحمانی نے اتنا شاندار بیان دیا ہے جو ہر مسلمان کو سننا چاہیے، جو اپنے وقف کی زمین سے محبت کرتے ہیں۔ وقف کی زمین کے بارے میں ایسا خلاصہ کیا ہے تاکہ ہم اس کو جان سکیں۔ چلیے سب سے پہلے مولانا عمرین محفوظ رحمانی کا یہ بیان سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ بات کریں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ وقف جائیدادیں ہمارے باپ دادا کا عطا کیا ہوا قیمتی سرمایہ ہے، اور یہ وقف جائیدادیں کسی انسان کی ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ یہ مساجد، یہ مدارس، یہ خانقاہیں، یہ یتیم خانے، یہ امام بارگاہیں، یہ درگاہیں، یہ ملی اور تعلیمی اور فلاحی ادارے ہماری شناخت اور پہچان ہیں، اور جو ہماری شناخت اور پہچان ہو ہم کسی قیمت پر بھی اس میں مداخلت برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ قانون ہمیں منظور نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ وقف کیا ہے اور وقف امینڈمنٹ بل کیا ہے۔ وقف اللہ تعالیٰ کے نام پر دی جانے والی جائیداد ہے جو انسان اپنی ملکیت سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں دے دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اعلان ہوا، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ تم نیکی کے کمال اور عروج کو اس وقت تک پا نہیں سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔ مسلمانوں میں جو انفاق کا جذبہ پیدا ہوا، مسلمانوں میں جو خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے پاک کلام کی آیات اور حضور کی روایات کی وجہ سے پیدا ہوا۔ آج کچھ لوگ جوش جذبے میں ہمارے بعض مقرر اور وائز بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو فلاں تنظیم سے خرچ کرنا سیکھنا چاہیے، مسلمانوں کو فلاں جماعت سے خرچ کرنا سیکھنا چاہیے، اور مجھے کوئی لاگ لپٹ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ RSS سے سیکھیے کہ کس طرح اپنے مشن کے لیے خرچ کیا جاتا ہے۔ میں آپ سے علی الاعلان علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں کہ اس گئے گزرے دور میں بھی اگر ساری دنیا میں آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اپنے حق حلال کی کمائی سب سے زیادہ خرچ کرنے والی کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان ہے۔ ہمیں کسی کی مثال کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں کسی کا نمونہ دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے باپ دادا نے اپنے حق حلال کی کمائی اللہ کے راستے میں دی، مسجدیں بنوائی، مدرسے قائم کروائے، اور یتیم خانے اور تعلیم گاہیں انہوں نے قائم کی۔ اپنے ذاتی صرفے سے انہوں نے اپنی ملت کی تعمیر و تشکیل کے لیے ایک بنیاد رکھی، اور آج وہی وقف جائیداد ملک کے طول و عرض میں بکھری ہوئی ہیں۔ وقف امینڈمنٹ بل ایسا بنایا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ وقف جائیدادیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں، مساجد پر، مدارس پر، یتیم خانوں پر اور امام بارگاہوں پر کسی بھی وقت کو یلغار کی جا سکے۔ مسجدیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جگہ ہیں، اور مسجدیں اللہ کی ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مسجدیں کسی اور کی نہیں ہیں، اللہ کی ہیں۔ اور کان کھول کر سن لو کہ جو مسجدوں پر ہاتھ ڈالتا ہے وہ اللہ کے غضب و انتقام کو دعوت دیتا ہے۔ آپ نے ایک مسجد کے اوپر ہاتھ ڈالا، نتیجہ یہ ہے کہ وہاں آپ اقتدار سے محروم ہو گئے۔ اگر آپ سارے ملک کی مسجدوں پر ہاتھ ڈالیں گے تو سن لیجئے، کاتب تقدیر آپ کے لیے زوال کی داستان مقدر کر دے گا۔ اس حقیقت کو سمجھ لیجئے کہ مدارس اور مساجد اور ہمارے ادارے یہ وقف جائیدادیں ہیں جو ملک کے طول و عرض میں بکھری ہوئی ہیں، اور وقف امینڈمنٹ بل آنے کے بعد ان وقف جائیدادوں کی حفاظت مشکل ہو جائے گی، کسی بھی وقت کہیں بھی کارروائی ہوگی، اور اس میں بطور
خاص نشانہ بنایا جائے گا مدارس کو، اس لیے کہ مدارس اسلامیہ ہی کے ذریعے ملک و ملت کو آگے بڑھانے والی شخصیات آگے آتی ہیں۔ مدارس اسلامیہ ہی وہ کارگاہیں ہیں، وہ کارخانے ہیں جہاں ملت کو آگے بڑھانے کا حوصلہ رکھنے والے افراد تیار ہوتے ہیں۔ آپ جانے یا نہ جانے، آپ کے حریف اچھی طرح جانتے ہیں کہ مدرسے کی طاقت کیا ہے، مدرسے کی قوت کیا ہے، مدرسے کی افادیت کیا ہے، مدرسے کا کارنامہ کیا ہے۔ کیا اس بات کو بھلایا جا سکتا ہے کہ اس ملک میں انگریزوں کے خلاف سب سے طاقتور آواز مدارس اسلامیہ نے بلند کی تھی؟ کیا اس کو بھلایا جا سکتا ہے کہ انگریز جج کی عدالت میں ایک شخص نے علن اعلان یہ کہا تھا کہ انگریز کی فوج میں ملازمت حرام ہے؟ جج نے کہا جانتے ہو اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو اس نے اپنی گٹھڑی جج کے ٹیبل پر رکھی اور کہا بغاوت کے جرم کی سزا پھانسی ہے، اور میں دیوبند سے اپنا کفن ساتھ لے کر آیا ہوں کہ اگر مجھے بغاوت کے جرم میں پھانسی دی جائے تو مجھے انگریزوں کا ناپاک کفن بھی گوارا نہیں ہے۔ اس شخص کا نام تھا شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، مدارس اسلامیہ، نعرہ تکبیر۔ مدارس اسلامیہ کا جو کردار ہے وہ ہر دور میں زندہ اور تابندہ رہا ہے۔ آج بھی حفاظت دین، دفاع دین کی جو خدمتیں ہو رہی ہیں اس کا مرکز و محور مدارس اسلامیہ ہے۔ آج ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم اپنے ان مدارس اسلامیہ کی حفاظت کے لیے کس قدر بیدار اور تیار ہیں۔ یاد رکھیے گا اگر آپ کے مدرسے ٹوٹ گئے تو یہ ملت بھی اپنے قدموں پر کھڑی نہیں ہو سکے گی۔ جب تک مدرسے زندہ ہیں یہ ملت اپنے قدموں پر کھڑی ہوئی ہے۔ آج جتنی بھی ہماری ملی جماعتیں اور تنظیمیں ہیں، جتنے ہمارے قائدین ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کا بہت بڑا حصہ وہی ہے جو مدرسے کی چٹائیوں سے اٹھا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اگر اس ملک میں قائم ہوا جو تمام مسلمانوں کا مشترکہ اور متحدہ پلیٹ فارم ہے، تو مدارس اسلامیہ کی چٹائی سے اٹھنے والے لوگوں کی محنت اور کوشش کے نتیجے میں قائم ہوا۔ مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے آواز لگائی اور پھر حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ شریک ہوئے اور پھر دیوبند سے ملک میں آواز لگائی گئی۔ اور آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ ان علماء کی ایک آواز پر ملت اسلامیہ متحد ہوئی، متفق ہوئی، وحدت کلمہ کی بنیاد پر ایک اجتماعی پلیٹ فارم تیار ہوا۔ اور یوں تیار نہیں ہوا، ہمارے بڑوں کی قربانی یاد کیجئے کہ جس وقت مسلم پرسنل لا کنونشن بمبئی میں ہونے والا تھا، اس زمانے کے اہل سنت والجماعت عالم مولانا برہان الحق رضوی کو خط لکھا گیا جو مولانا احمد رضا خان کے خلیفہ اور شاگرد تھے کہ آپ اس مجلس میں آئیں، مسلم پرسنل لا کنونشن میں شریک ہو۔ انہوں نے جواب نہیں دیا، پھر جواب نہیں دیا، ان کو شرع صدر نہیں تھا۔ پھر آخر حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب اور امیر شریعت مولانا منت اللہ رحمانی صاحب سفر کر کے گئے، ان کی مجلس میں شریک ہوئے، جہاں جوتے چپل اتارے جاتے ہیں وہاں بیٹھے۔ جب مجلس کے بعد ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا آپ کون لوگ ہیں؟ شکل سے جانتے نہیں تھے، تو انہوں نے کہا میں محمد طیب ہوں، دیوبند سے آیا ہوں۔ یہ مولانا منت اللہ رحمانی ہے، خانقاہ رحمانی منگیر سے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کیسے آنا ہوا؟ تو قاری طیب صاحب نے اپنی ٹوپی اتار کر ان کے قدموں میں ڈال دی اور کہا کہ میں اس ملک میں تحفظ شریعت کی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مسلم پرسنل لا بورڈ، تحفظ ختم نبوت، علماء دیوبند۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ آج وہ مشترکہ اور متحدہ پلیٹ فارم ہے جو ملت اسلامیہ کی رہنمائی کر رہا ہے۔ اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہ قیادت ہے جس کو نہ خریدا جا سکتا ہے نہ جس کو دبایا جا سکتا ہے۔ ایسی کوششیں کی گئی کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے اندر انتشار پیدا کیا جائے، مسلک کے نام پر دوریاں پیدا کی جائیں، لیکن اس کے بانیوں کا خلوص ہے کہ آج بھی یہ کارواں متحد و متفق ہے اور
इंशाअल्लाह मुत्तहिद रहेगा और हुकूमत की आंख में आंख डालकर ये कहेगा कि तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के सिलसिले में आखिरी दम तक हम कोशिश करते रहेंगे और वक्फ़ अमेंडमेंट बिल को हम मुस्तरद कर चुके और आइंदा भी मुस्तरद करने का ऐलान करेंगे और हम ये बताएंगे कि 25 करोड़ की मिल्लत पर आप उसकी मर्जी के खिलाफ कोई कानून मुसल्लत नहीं कर सकते। हमें बिल मंजूर नहीं है, नहीं है। मेरे भाइयों, तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के सिलसिले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम मिली जमातें और इदारे और तमाम तंजीमें मिलजुल कर मुत्तहिदा कोशिश कर रहे हैं। आज का ये 12 इजलास भी तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस के नाम से मुनअक़द हुआ है। यहाँ से आप ये पैगाम लेकर जाइए कि अभी तो ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी के पास ये बिल भेजा गया है और आपने अपनी राय ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी पर वाज़े कर दी है और पूरे मुल्क के सामने भी वाज़े कर दी है, लेकिन इसके बावजूद अगर हुकूमत वक्त मनमाने तरीके पर इस बिल को नाफिज करने की कोशिश करेगी तो उस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई बड़ा फैसला कर सकता है, कोई अवामी बेदारी के सिलसिले में या कोई बड़े एहतजाज के सिलसिले में इक़दाम किया जा सकता है। उस वक्त जरूरत होगी कि आप पूरी तवानाई और जज्बे के साथ आगे आए और बताएं कि ये मिल्लत जिंदा है और ताबिंदा है। आप बताइए कि आप औक़ाफ़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का साथ देंगे इंशाअल्लाह। आप जज्बे और हिम्मत के साथ आगे बढ़िए, घबराइए नहीं, हुकूमतों का खौफ न पैदा कीजिए, हुकूमतों को कायम करने वाले अल्लाह का डर पैदा कीजिए और सुन लीजिए, ला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। गम न करो, फिक्र न करो, अगर तुम मोमिन हो, तुम्हारे अंदर वहदत और इज्तिमाइयत है, तुम्हारे अंदर अपनी क़ियादत पर एतमाद है, तुम्हारे अंदर मोमिनाना सिफात है, तो फिर तुमको कोई शिकस्त नहीं दे सकता, तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, तुमको कोई मगलूब नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, आज के इन मुश्किल हालात में हमें वहदत और इज्तिमाइयत की क़ुव्वत के साथ, पूरी तवानाई के साथ खड़े रहना है और अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करनी है। मज़ालिम आते हैं, मसाइब आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, मुश्किलात आती हैं, लेकिन हमें मुश्किलात से पंजा आजमाई का हुनर सीखना चाहिए और हमें बताना चाहिए कि हम अल्लाह की लाज़वाल ताकत पर यकीन रखने वाले हैं। अगर तुम्हारे पास हुकूमत है तो हमारे पास ईमान की क़ुव्वत है, अगर तुम्हारे पास सिपाह की ताकत है तो हमारे पास मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी का सरमाया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे मोहम्मद उमर साहिब, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, युवा सेवा समिति। मेरे भाइयों, मार के कभी भी हथियार से नहीं जीते जाते, मार के हमेशा अज़्म, हौसले और जज्बा और जुनून से जीते जाते हैं। आपके अंदर एक हौसला और जज्बा रहे कि हमें अपने दीन और शरीयत के साथ इस मुल्क में रहना है, सबको साथ लेकर चलना है, फ़िरक़ा परस्ती के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी है, जालिमों को आईना दिखाना है, फ़िरक़ा परस्ती की राह की रुकावट बन जाना है और बता देना है कि इस राह में अगर मुश्किलात आए हम झेलने के लिए तैयार हैं। हम ईमान का सरमाया रखने वाली कौम है। दुनिया क्या नहीं देख रही है कि 1.5 साल से जुल्म, सितम और कर्ब के मरहलों से गुजारे जाने वाले लोग आज भी सरजमीन पर सीना खोल कर खड़े हुए हैं कि तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएंगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। नारे तकबीर, नारे मोहम्मद उमर साहिब, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। फलस्तीन के मुसलमान जिस अज़्म और अज़ीमत के साथ सारी दुनिया की जालिम और जाबिर ताकतों को आईना दिखा रहे हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कि तुम हमारी इमारतों को गिरा सकते हो, हमारे ईमान और यकीन को शिकस्त नहीं दे सकते। तुम हमें कत्ल कर सकते हो, लेकिन तुम हमारे दिल से तौहीद की दौलत छीन नहीं सकते। जहाँ के बच्चे बच्चे ये कहते हो कि माँ बाप चले गए, भाई बहन चले गए, घर गिर गया, रिश्तेदार
रुखसत हो गए, कुंबा बिखर गया, खानदान मिट गया, हमें कोई गम नहीं। पूछने वाले पूछते हैं तुम दुनिया में तन्हा रह गए, कैसे जी सकोगे? तो वो बच्चा पुकार कर कहता है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है कोई दूसरी मिसाल इस ईमानी जज्बे की? ये सिन पे नाजुक एक माँ खातून अपनी गोद में अपने खून में नहाए हुए बच्चे की लाश लेकर बैठी हुई है, उसके पहलू में शौहर के खून में नहाई हुई लाश है। शौहर भी रुखसत, बेटा भी रुखसत, तुवज्जिहु ज़ौजहा वब्नहा, अपने शौहर को भी अपनी औलाद को भी अलविदा कह रही है इस शान के साथ कि आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखती है और कहती है अल्लाह मैं इस पर भी तेरी तकदीर के फैसले से राजी हूँ। तो देखा आप लोगों ने कि मौलाना उमरैन महफूज रहमानी ने वक्फ बिल के ताल्लुक से कितनी कीमती और अच्छी बातें कही हैं, और ये बातें हर मुसलमान तक ज़रूर पहुँचाएं ताकि हर मुसलमान के दिल में वक्फ की ज़मीन की अहमियत मालूम हो सके कि इसकी कितनी अहमियत है और सरकार इसको क्यों हड़पना चाहती है। तो आपकी क्या राय है मौलाना उमरैन महफूज रहमानी के इस बयान के सिलसिले में? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।